بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ رائٹرز کی خبر ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد ابھی مزید ڈیٹا بھی آ جائے گا آپ کے سامنے اور بہت ساری چیزیں آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ بھی پاکستانی حکومت کا موقف غلط ثابت ہو گیا کہ جناب یہ جرائم پیشہ لوگ واپس آئیں۔ یہاں پہ ایک خاموشی تھی، میں نے کو بتایا تھا نا کہ دہشت گردی کے معاملات پہ روکا گیا پاکستان کی میڈیا کو کہ آپ نے کوریج نہیں کرنی، اور ساتھ میں روکا گیا ہے کہ آپ نے یو اے ای کے معاملے کے اوپر کوریج نہیں کرنی، اور ایک چیز اور روکی گئی ہے کہ عمران خان کے دور سے موجودہ دور کا آپ نے موازنہ نہیں کرنا۔ بڑی سختی سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے منع کیا ہے پاکستان کے تمام صحافیوں کو کہ آپ نے معیشت کا میدان ہو، امن و امان کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، آپ نے عمران خان کے دور کے ساتھ موجودہ دور کا موازنہ نہیں کرنا۔ وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ کوشش کرتے لگے عمران خان کے دور میں کووڈ آیا، پوری دنیا تباہی کا شکار ہو رہی تھی، بہت برے حالات تھے، ان کو تو وہ دور ہی نہیں ملا، ورنہ پتہ نہیں یہ سارے پاکستانیوں کو ہی مار دیتے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مطالبہ کیا نا مسلمان ملکوں سے کہ آپ فوری طور پہ ابراہم ایکارڈ کے اوپر دستخط کریں، اور انہوں نے اپنی انتظامیہ کو کہا کہ اس کا بندوبست کرو فٹافٹ۔ دونوں الگ الگ معاملے ہیں۔ یہ جو ایران کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا پھڈا ہوا نا، یہ الگ چیز ہے۔ وہ جو ابراہم ایکارڈ ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسی میں لپیٹ کے کہ جناب یہ معاہدہ ہو رہا ہے لہذا یہ والا معاہدہ بھی کرو، اس کو ایک کنڈیشن کے طور پہ ساتھ رکھ دیا۔ میں حیران ہو رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ یہ جتنے دین کے ٹھیکیدار پاکستان میں رہتے ہیں مولوی، یہ کب بولیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد؟ تو کوئی ٹھیکیدار نہیں بولا، کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا۔ یعنی عمران خان کو تانے دینے والے جتنے لوگ تھے سارے غائب ہیں۔ طاہر اشرفی کدھر ہے؟ مفتی منیب کدھر ہے؟ یہ کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مطالبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ فیلڈ مارشل کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے نا۔ ویسے تو وہ آیات سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بتائیں نا کہ اس میں قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ جب ظلم کیا جا رہا ہو ایک طبقے کے اوپر تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرف آپ نے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا، پاکستان کی اساس کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں نا۔ بہرحال آج کل ویسے یہ سمجھایا جاتا ہے مختلف حلقوں میں بیٹھ کر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں پاکستان کا فائدہ ہوگا، یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے، یہ بات بار بار کی جاتی ہے اور لوگوں کو آف دی ریکارڈ قائل کیا جاتا ہے۔ دو چار لوگوں نے میرے سے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی، میں نے شٹ اپ کال دی تھی کہ یار دیکھو یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، پاکستانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، وہ مطمئن نہیں ہو جاتے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں یہاں بیٹھ کے۔ سعودی عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے، انہیں مطمئن ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ تو ایک سے ایک نئی گیم ہو رہی ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک نئی سازش اس کو قرار دیا جا رہا ہے جو بنی گئی ہے، اور اس کے اندر جو کھیل ہے وہ کیا ہے؟ یہ مڈل ایسٹ آئی نے یہ خبر بریک کی ہے اور یہ ایک بڑی تشویشناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایک ایسے منصوبے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت مسجد اقصیٰ پر اردن کی تاریخی کسٹوڈین شپ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت اردن کے کنٹرول میں اسے ختم کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے مطابق اسلامی اوقاف کی جگہ پر اسرائیل کی حمایت یافتہ ایک نئی باڈی قائم کی جائے گی جو اس مقدس مقام کو ایک کثیر العقیدہ مرکز میں تبدیل کر دے گی جہاں یہودیوں کو عبادت کی وسیع تر رسائی دی جائے گی۔ اسرائیلی نگرانی اس کو حاصل ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی خواہش ہے کہ مسجد اقصیٰ کی مسلم شناخت کو ختم کر کے اس جگہ کو ایک ایسے تاریخی سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے جو تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی میزبانی کر سکے۔ یعنی اب یہ جو ایک شناخت ہے مسجد اقصیٰ کی کہ یہ مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، وہ شناخت ختم کی جائے گی اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائی جائے گی۔ وہ باڈی اسرائیل کی نگرانی میں کام کرے گی اور اسرائیل کا تحفظ کرے گی، اور یہ ایک سیاحتی مقام میں کنورٹ ہو جائے گا اور سب کو اجازت ہوگی، اور وہ باڈی فیصلہ کرے گی کہ کس نے جانا اور کس نے نہیں جانا۔ اب اس کے اوپر بورڈ آف پیس میں کون آواز اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا آواز؟ کون اس پر بات کرے گا؟ کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل اس پہ بات کریں گے جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہے؟ لیکن وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، ویسے اس کے اوپر انہیں بات کرنی چاہیے، یا ہمارے مولوی کم سے کم اس پہ بات کریں جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، پاکستان میں نا ایک جو طاقتور ہے نا اسی کو رہنے کا حق ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ طاقتور ہیں آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے فوج کے ساتھ، اور آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، پولیس والے آپ کے واقف ہونے چاہیے، عدالت کے اندر ججز
آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. آپ پاکستان میں رہیں, جو مرضی کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. رول آف لا کے ساتھ آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. شریف آدمی کا گزارا ہی نہیں ہے. اپنی عزت بچانا وہاں پہ مشکل ہے. یہ حالات پیدا ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا کہ 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اپارٹمنٹ کے مالکان کو بے دخل نہیں کیا جائے گا. آپ اندازہ کریں, جب امیر آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈلا, جب امیر آدمی کو پکڑا گیا اور پوچھا گیا کہ انلیگل جگہ ہے جناب خالی کیجئے, تو ہائی کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے. اسی شہر میں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہزاروں غریبوں کے مکانات خالی کروا کے گرا دیے. ہزاروں غریبوں کو بے گھر کر دیا گیا. لیکن ہائی کورٹ نہیں جاگی. کسی عدالت نے کوئی آرڈر نہیں دیا, کیونکہ وہ غریب تھے, وہ بے سہارا تھے, ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اور جو آدمی اس ملک میں جب بھی کبھی غریب کا والی وارث بنا ہے, اسے یا تو ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا گیا, یا اسے عمران خان بنا کر نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی. جو بھی کوئی بھی پاکستان کے اندر جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کھڑا ہوا, اسٹیبلشمنٹ اس کے گلے پڑ گئی. پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے. جب شیخ مجید نے بنگلہ دیش کے غریبوں کے لیے آواز اٹھائی, تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ نہیں, ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں. پاکستان ہی توڑ دیا. اور بڑے فخر کے ساتھ اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ تو ڈوبتے ہیں, وہاں تو ہر سال سیلاب آتا ہے, ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے. آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہت بڑی ہے. وہ پاکستان سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو لگام ڈال دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ فوج کاروبار نہیں کرے گی, کاروبار سویلینز کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ سویلینز چلائیں گے. حالانکہ بار بار وہاں پہ بھی یہ پنگا پڑا ہوا تھا فوج کا, لیکن انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا. اور ابھی تو ان کی جو یوتھ ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین ایک یو ٹرن لیا ہے. یورینیم کے معاملے میں انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے, اور یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو یورینیم افزودہ شدہ ہے یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. اب یا کا لفظ آ گیا. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا ہر حال میں ہمارے حوالے کیا جائے گا, اب وہ والی شرط ہوگی ختم. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا تو ہمارے حوالے کیا جائے گا یا پھر اسے ختم کر دیا جائے گا ایران کے اندر ہی, اور بہت ساری نگرانی کے اندر. یہ آہستہ آہستہ دوسری چیزوں پہ بھی آئیں گے کہ جناب اس کو نگرانی میں رکھا جائے, سخت نگرانی کے اندر رکھا جائے, اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے, ہم ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے. یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. تو اتنا سارا کچھ کر کے, اتنی مار کھا کے, اتنے ہتھیار پھونک کے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل عام ہو گیا, خواتین وہاں پہ ماری گئی, پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, اسرائیل کا بہت نقصان ہو گیا. عرب ممالک جو ہے وہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی. پوری دنیا کو مصیبت ڈال کے حاصل کیا کیا؟ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو مذاکرات تو پہلے بھی ہو رہے تھے. اور آبنائے ہرمز کو اگر کھلوانا ہی تھا تو وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی. تو کوئی ایک بھی ایسا ٹارگٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے رکھا تھا, وہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اچیو نہیں کر سکا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جواب اگلے انتخابات میں دینا پڑے گا, کیونکہ یہ سوالات ان کے سامنے بار بار رکھے جائیں گے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.